أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ 17 پارے سورہ حج کے یہ چھٹا رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 39 سے لے کر آیت نمبر 49 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ کفار کے ساتھ جہاد کے متعلق جو اللہ نے پہلا حکم نازل فرمایا وہ یہی آیاتیں ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر کفار کے مظالم کا یہ حال تھا کہ کوئی دن خالی نہ جاتا تھا کہ کوئی مسلمان ان کے دست ستم سے زخمی ہوتا ہوا واپس نہ آتا ہو۔ قیام مکہ کے آخری دور میں مسلمانوں کی تعداد بھی کافی ہو چکی تھی۔ وہ کفار کے ظلم اور زیادتیوں کی شکایت اور ان کے مقابلے میں قتل و قتال کی اجازت مانگنے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جواب میں فرماتے کہ صبر کرو، مجھے ابھی تک اللہ نے قتال کی اجازت نہیں دی۔ یہ سلسلہ 10 سال تک اسی طرح جاری اور ساری رہا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن مکہ چھوڑنے اور ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیے گئے اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رفیق تھے، تو مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت آپ کی زبان سے نکلا اخرجوا نبیہم لیہلکن، یعنی ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، اب ان کے ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ اس پر مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو کفار سے جہاد کرنے کی اجازت دی گئی، جیسے کہ یہ حدیث ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور نسائی میں بھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان وغیرہ میں یہ روایت بھی نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذن للذین، اجازت دی گئی ان لوگوں کو، یقاتلون، جن سے کافر لڑتے ہیں، بأنہم ظلموا، اس واسطے کہ ان پر بڑا ظلم ہوا، یعنی اب تک کفار کی طرف سے ان پر بڑے ظلمیں ہوتی رہی، اب اللہ تبارک و تعالی ان سے لڑنے والوں کے ساتھ اللہ ان کو بھی جنگ کرنے کا اجازت دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کے مدد پہ قادر ہے، یعنی اپنے قلت اور بے سر و سامانی سے نہ گھبرائیں، اللہ تبارک و تعالی مٹھی بھر فاقہ مستوں کو دنیا کے فوجوں اور سلطنتوں پہ غالب کر سکتا ہے۔ فی الحقیقت یہ ایک شہنشاہانہ طرز تھا مسلمانوں میں کہ جن کے پاس بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم میں مسلمانوں کے نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، للذین، وہ لوگ، اخرجوا من دیارہم، جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کی، الا ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک ہی اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کا گناہ مسلمان ہونا ہے۔ مسلمان مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان کا کوئی جرم نہ تھا، نہ ان پر کسی کا کوئی دعویٰ تھا، بجز اس کے کہ وہ اکیلے ایک اللہ کو اپنا رب کیوں کہتے ہیں، اینٹ پتھروں کو کیوں نہیں پوچھتے، گویا ان پر سب سے بڑا اور سنگین الزام لگایا جا سکتا ہے تو یہی کہ ہر طرف سے ٹوٹ کر ایک اللہ کو کیوں یہ لوگ مانتے ہیں اپنا خالق اور مالک۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے، لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ، تو گرا دیے جاتے صوامع، وَبِيَعٌ، اور تعلیمی درسگاہیں، وَصَلَوَاتٌ، اور عبادت خانے، وَمَسَاجِدٌ، اور مسجدیں، يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، جن میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کرے، یعنی جو اللہ کے حکموں کو زندہ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مدد ضرور کریں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور
اور زوراور ہے۔ اس آیت میں جو مشکل الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ سوا میں یہ سوما کی جمع ہے جو نصارہ کے عبادت خانے کو کہا جاتا ہے، جس میں نصارہ کے تارک دنیا جو راہب ہوتے تھے وہ اپنے لیے مخصوص عبادت گاہیں بناتے تھے، ان کو سوا میں سوما یا سوا میں ان کا جمع آتا ہے کہا جاتا ہے۔ بیعن یہ بیعہ کی جمع ہے جو نصارہ کے عام کنیسوں کا نام ہے، اور صلوات یہ یہود کے عبادت خانے کا نام ہے، اور مساجد تو مشہور نام ہے مسلمانوں کے عبادت گاہ کا نام ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر کفار سے قتال اور جہاد کے احکامات نہ آتے تو کسی زمانے میں کسی مذہب اور ملت کے لیے امن کی جگہ نہ ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صلوات، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صوامع اور بیع، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں گرا دی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ اگر ہم ان کو حکومت دیں زمین میں، اقاموا الصلاۃ تو نمازوں کو قائم رکھیں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف اور حکم کریں اچھے کاموں کا، ونہوا عن المنکر اور برائیوں سے منع کریں، وللہ عاقبۃ الامور اور اللہ ہی کی اختیار میں ہے آخر ہر کام کا، یعنی کسی کام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بڑی اہم ترین آیت ہے۔ مسلمانوں کے اجتماعی نظم کی یہ ذمہ داری ہے، یا مسلمان حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقامت صلاح کا نظام قائم کریں، اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا نظام سرکاری سطح پہ مقرر کریں کہ جس کا تقسیم سیاسی نہیں، اقربا پروری نہیں، بلکہ منصفانہ اور مستحقانہ بنیادوں پہ قائم ہو۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبے قائم کرنا یہ بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد کرنے والے اور اللہ کی مدد کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو حکومت دی جائے زمین میں تو وہ ان امور پر عمل پیرا ہی اختیار کریں گے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائے، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، پس یقیناً جھٹلا چکی ہے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود، وقوم ابراہیم وقوم لوط اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی، واصحاب مدین اور مدین کے رہنے والے بھی، یعنی انہوں نے بھی وقت کے پیغمبر جو حضرت شعیب علیہ السلام تھے ان کو جھٹلایا، وکذب موسیٰ اور اسی طریقے سے جھٹلایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، فاملیت للکافرین بس میں نے ڈھیل دی، مہلت دی کافروں کو، ثم اخذتهم پھر میں نے ان کو پکڑا، فکیف کان نکیر سو کیسا رہا میرا انکار کرنا۔ یعنی مسلمانوں کے غلبے اور نصرت کے جو وعدے کیے جا رہے ہیں، کفار اپنے موجودہ کثرت اور قوت کو دیکھتے ہوئے ان کی تکذیب نہ کریں، یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے۔ پہلے قوموں نے بھی اللہ کے چند روزہ ڈھیل سے دھوکہ کھا کر اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، آخر جب پکڑ آ گئی تو پھر دیکھ لو ان کا حشر کیسا ہوا، اور اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرا کر ان کے شرارتوں پر جو ان کا انکار فرمایا کیا کرتے تھے وہ لوگ، کس طرح وہ پھر سامنے آئے۔ اگلے آیتوں میں اس کے مزید وضاحت ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ سو کتنی ہوئی ایسے بستیوں کے رہنے والے، اہلکناہا جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہوں نے بستیوں کو ہلاک کر دیا یا بستی والوں کو ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ جبکہ وہ ظلم کرنے والے تھے، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا سو وہ گھری پڑی ہے اپنے چھتوں کے بل، یعنی بنیادی ہلنے سے اول چھتیں گر پڑی، پھر دیواریں اور سارے مکان گر کر کے ملبے کے ڈھیر بنا دیے گئے۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ اور کتنے کنویں معطل ہو کے رہ گئے ہیں، نکمے بنا دیے گئے ہیں، ویران کر دیے گئے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ اور کتنے محل کجکاری کے، یعنی ایسے محل اور ایسے کنویں اور ایسے راستے، ایسے باغات کہ جن میں آج کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو وہاں جا کر کے رہنے کو پسند کرتا ہو، اور بڑے بڑے پختہ عمارتوں کے اور عالیشان محلوں کے اور قلعوں کے صرف ویران کنڈرات ہی دکھائی دیتے ہیں اور رہ گئے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض کیا سیر نہیں کیا ان لوگوں نے زمین میں، فتکون لہم قلوب یعقلون بها جو ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، او آذان یسمعون بها یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے، یعنی ان تباہ شدہ مقامات کے کنڈر دیکھ کر کبھی غور و فکر نہ کیا،
ورنہ ان کو سچی بات کی سمجھ آ جاتی اور کان ان کے کھل جاتے۔ فإنها لا تعمى الأبصار، سو کچھ ان کی آنکھیں اندھی نہیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن اندھے ہو جاتے ہیں ان کے دل جو ان کے سینوں میں ہے۔ یعنی آنکھوں سے دیکھ کر اگر دل سے غور نہ کیا تو وہ نہ دیکھنے کے برابر ہے، گو اس کے ظاہر آنکھیں کھلی ہو پر دل کی آنکھیں اندھی ہے، اور حقیقت میں زیادہ خطرناک اندھا پن وہی ہے جس میں دل اندھے ہو جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے